بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اصحاب فیل اور لشکر ابابیل کا قصہ سناؤں گی۔ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابراہہ تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا ہوا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے اس کے یہاں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور اسی جگہ حج کا سما بنے اور اسی جگہ حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بڑی ناگوار، بڑی گراں گزری کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مکہ پاک کو چھوڑ کر کہیں اور حج کیا جائے۔ چنانچہ قریش کے ایک قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر شہر صنعا کا سفر کیا اور ابراہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر گندگی کر دی اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابراہہ بادشاہ کو بڑا طیش آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے۔ ان میں ایک کوہ پیکر ہاتھی جو بہت ہی بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا۔ وہ ان ہاتھیوں کا لیڈر تھا۔ وہ بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ ابراہہ نے ان ہاتھیوں کے لشکر اور اپنی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ اور حضرت عبد المطلب جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی ہیں، وہ خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار بھی تھے۔ یہ بہت ہی رعبدار اور نہایت ہی جسیم آدمی تھے۔ یہ ابراہہ کے پاس آئے۔ ابراہہ نے ان کی بڑی تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنی اتنی بڑی فوج لے کر آ گیا ہوں اور تمہیں فقط اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اور آپ نے مجھ سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہی خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو ابراہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی کاٹھیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش والوں نے آپ کے اس مشورے پر عمل کیا۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا اور بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کے دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اور اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے، ابراہہ اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دیتا ہے۔ ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، لیکن ہاتھیوں کے لشکر کا سب سے پیشرو لیڈر، جس کا نام محمود تھا، خانہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف بھی اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر جب کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اب یہ بڑا عجیب منظر تھا کہ لشکر آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ابھی یہی کشمکش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، وہ 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں رکھ کر لائے۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہہ کی فوج پر اس زور سے سنگ باری کی کہ ابراہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ ویسے تو وہ کنکریاں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تھے تو وہ فیل سوار جو لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، اس کو توڑ کر ان کے سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتی تھی۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا
जिस कंकरी से वो हिला किया गया। अब्राहा का पूरा लश्कर हलाको बर्बाद हो गया और खाना-ए काबा महफूज रहा। ये वाकया जिस साल वकूअ पजीर हुआ उस साल को आमुल फील यानी हाथी वाला साल कहा जाने लगा और इस वाकया से 50 रोज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी हुई और कुरान पाक में इस वाकया को कुछ यूं बयान किया गया है। ए महबूब, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या इसने इनके मकरो फरेब को तबाही में ना डाला और इन पर फौज दर फौज परिंदे भेजे जो इन्हें कंकर के पत्थरों से मारते थे तो उन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तो ये था हमारा आज का असहाबे फील और लश्कर अबाबील का एक बहुत ही खूबसूरत वाकया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, दुरूद पाक की कसरत कीजिए, क्योंकि दुरूद पाक का पढ़ना रोज़े क़यामत हमारे लिए शिफात होगा। मैं मज़ीद इस्लामिक वाक़यात के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक जज़ाकल्लाहु खैरा।